وَلِسُلَيْمَانَ رِيحًا غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور کچھ جن قابو میں دے دیے جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان، ولی سلیمان الریحا، اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا۔ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو قیلولہ استخر میں فرماتے۔ یہ ملک فارس کا ایک شہر ہے اور دمشق سے 1 مہینے کی راہ پر ہے، اور شام کو استخر سے روانہ ہوتے تو رات کو کابل میں آرام فرماتے۔ یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا رستہ ہے۔ نوٹ: حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس فضیلت کا بیان سورہ انبیاء آیت نمبر 81 میں بھی گزر چکا ہے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ چشمہ 3 دن تک سرزمین یمن میں پانی کی طرح جاری رہا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ چشمہ ہر مہینے میں 3 دن جاری رہتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور کچھ جن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ نوٹ: حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس فضیلت کا بیان سورہ انبیاء آیت نمبر 82 میں بھی گزر چکا ہے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے۔ ارشاد فرمایا کہ جنات میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری نہ کی تو ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب چکھایا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عذاب دنیا میں ہی چکھایا گیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا، اور یہ ایسا فرشتہ تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا، اور جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت سے روگردانی کرتا تو وہ فرشتہ آگ کے کوڑے سے اس جن کو ایسی ضرب مارتا کہ وہ اسے جلا کر رکھ دیتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔